گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد علیہ رحمت اللہ الصمد اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون حضرت سیدنا بقی بن مخلد علیہ رحمت اللہ الصمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور غمزدہ لہجے میں عرض کی، یا سیدی، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا سکوں۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے جسے بیچ بھی نہیں سکتی اور اپنے لخت جگر کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ آہ میرا سکون، میرا دن کا چین اور رات کی نیند برباد ہو چکی۔ یا سیدی، میری حالت زار پر رحم فرمائیے اور کچھ کیجئے کہ میرا بیٹا آزاد ہو جائے۔ کسی صاحب حیثیت سے فرما دیجئے کہ وہ فدیہ ادا کر کے میرے بیٹے کو رہا کر کے میری دعائیں لے۔ بوڑھی ماں کی یہ ممتا بھری باتیں سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ، اللہ غفور عز و جل پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، آپ اطمینان رکھیے۔ جب دکھیاری ماں نے یہ امید افزا باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی۔ راوی کا کہنا ہے جب وہ بڑھیا وہاں سے رخصت ہو گئی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سر جھکا کر تشریف فرما ہو گئے اور کچھ پڑھنے لگے، لیکن پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی تھی تو کافی دیر تک کچھ ورد کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھی خاتون اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں اور بڑی دعائیں دے رہی ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں، یا سیدی، آپ کی برکت سے میرے لخت جگر کو اللہ رب العزت نے قید سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ میرے آقا، یہی میرا جوان بیٹا ہے جس کی خاطر میں بے چین تھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ بیٹے، حضرت کو اپنی رہائی کا قصہ سنا دو کہ آپ کس طرح آزاد ہوئے۔ اس نوجوان نے کہنا شروع کیا، یا سیدی، جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو چند اور قیدی پہلے سے موجود تھے۔ ہم سے بڑے مشقت کے کام لیے جاتے رہے، پھر ہمیں کسی شاہی افسر کے پاس بھیج دیا گیا جس کے پاس بہت سارے باغات وغیرہ تھے۔ اس ظالم نے ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور سپاہیوں کی نگرانی میں باغات اور کھیتوں کا کام ہم سے لینے لگا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو ہمیں واپس قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ بڑی سخت اذیت کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شام کو جب ہم واپس قید خانے کی طرف جا رہے تھے کہ یکایک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ چیختے ہوئے میری طرف دوڑے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا کہ اتنی مضبوط لوہے کی بیڑیاں میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دوسرے قیدیوں سے معلوم کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں توڑی، یہ خود بخود گری۔ سپاہیوں کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے اپنے افسر کو ماجرا سنایا، اسے بھی حیرت ہوئی۔ لوہار طلب کیا گیا اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بیڑیاں میرے پاؤں میں ڈال کر مجھے پھر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ان بیڑیوں کو پہن کر میں چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سب پر رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے ایک راہب کو بلایا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا کہ نوجوان، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ امی زندہ ہے۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے اس نوجوان کی ماں نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کی ماں کی دعائیں اس نوجوان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں اور خدا رحمان نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔
جس کے ساتھ اس کی ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور نہ صرف آزاد کیا بلکہ مجھے اسلامی سرحد تک بھی انہوں نے پہنچایا اور پھر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جب اس نوجوان سے بیڑیاں ٹوٹنے کا وقت پوچھا گیا تو یہ وہی دن تھا جس دن اس کی بوڑھی ماں حضرت سید بقی بن مخلد علیہ رحمت اللہ الصمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کے لیے عرض کی تھی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اسی وقت کے اندر وہ بیڑیاں روم کے اندر کٹ کر گر پڑی تھی۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور اس اللہ کے ولی کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے اور ماں اپنی اولاد کے لیے بے قرار ہوتی ہے اور ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہیں، بلکہ باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہوں اور ماں باپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہے، اور جو ماں باپ کو ناراض کریں ان کی ہلاکت ہے۔ یقیناً ماں باپ کی نافرمانی خدائے جبار و قہار کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کی ناراضی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ انسان اگر ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور اگر ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جس نے والدین میں سے کسی کو ناراض کر دیا، جب تک اس کو راضی نہ کر لے اس کا کوئی فرض، کوئی نفل اور کوئی نیک عمل ہرگز قبول نہ ہوگا۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا نازل ہوگی۔ مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ ماں باپ اگر معاذ اللہ کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں باپ کافر ہے اور اندھا بوڑھا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بت خانے لے چل تو نہ لے جائیں، اگر کہتا ہے بت خانے سے گھر لے آ تو لانا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کو ستانے والا اور دیوث اور مردانی وضع بنانے والی۔ چاہے دیکھیے ماں باپ بوڑھے ہوں اور بڑھاپے میں عموماً ذہن زیادہ کام نہیں کرتا، ایسی صورت میں چاہے ماں باپ ڈانٹیں، کڑکڑ کریں، زیادہ بولنے لگ پڑیں، تب بھی صبر کرنا ہوگا کہ یہ امتحان ہے۔ ماں باپ کو اپنی خدمت سے یقیناً جو محروم نہیں کرتا وہ بہت سعادت مند ہے اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا حقدار ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ کم از کم ایک بار روزانہ ضرور والدین کے ہاتھ پاؤں چوما کریں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا ہاں اللہ عز و جل بڑا ہے، وہ اطیب ہے۔ اطیب مانے بہت زیادہ پاک۔ اتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور اولاد سے خوش بھی ہیں، اور وہ اپنی ماں باپ کی وہ اولاد جو ہے وہ خدمت کرتی ہے اور ماں باپ کو راضی رکھا ہوا ہے، کیونکہ ماں باپ کے حق سے بندہ سبکدوش ہو نہیں سکتا کہ ہم نے ماں باپ کی بہت خدمت کر لی، یہ کہنا نہیں ٹھیک، بالکل نہیں ٹھیک۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آقا ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے 6 میل تک میں لے گیا ہوں، آقا کیا میں ماں کے حق ادا کرنے سے فارغ ہو گیا ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو دل کے کانوں سے سنیے۔ ارشاد ہوا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے یعنی تیری ماں نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔
الغرض ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکانا یہ دنیا میں بے حد دشوار ہے، بلکہ ممکن نہیں لگتا کہ ماں باپ کی کوئی مطلب ہے کہ حق گزاری کر سکے، اس کے اتنے احسانات۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے، اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے، لہذا ماں باپ کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ہمیں اپنے اوپر لازم کرنی ہی ہے، شریعت نے لازم کی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر وہ ناجائز کام کا حکم دیں تو اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور جائز باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے گی، اور ان کی دل آزاری، ان کا دل دکھانا، ان کو ستانا، توبہ توبہ توبہ۔ آج کل عام یہ نظارے ہیں کہ بیٹا شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے آدھا تو نکل جاتا ہے، پھر مزید بعض اوقات ساس بہو کے مسائل ہوتے ہیں تو بسا اوقات پورا ہی نکل جاتا ہے۔ ساس بہو کے مسائل ہوتے ہیں، عموماً ہوتے ہیں، بے شک قصور بالفرض ماں کا ہی صحیح، لیکن بیٹے کے لیے بڑا امتحان ہے کہ اس کے باوجود وہ ماں باپ پر ظلم نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ملے گی کہ وہ ظلم کرے۔ ہاں، اپنی زوجہ پر بھی ظلم نہ کرے، یقیناً نہ کرے، اور انصاف کرے، لیکن ماں باپ پر ظلم نہ کرے، کہ ماں باپ کے پر ظلم کرنے کا انجام بڑا ہی بھیانک ہے۔ لرز جائیے اور گھبرا کر اٹھیے، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ کر کسی طرح بھی ان کو راضی کر لیجئے، چاہے دنیا کی ساری دولت تباہ ہو جائے، مگر ماں باپ خفا نہیں ہونے چاہیے۔ گناہوں سے مجھ کو بچا